السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اصلاح معاشرے میں آپ تمام کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک بدعت حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے کنڈوں کی بھی جاری ہے، جو 22 رجب کو کی جاتی ہے۔ 11ویں کی طرح یہ بھی علماء سوء کے لیے شکم پروری کا بہانہ ہے۔ اس موقع پر خوب حلوہ پوری کھاتے ہیں۔ کنڈے بھرنے والوں کو جب یہ سمجھایا جاتا ہے کہ کام بدعت ہے، ناجائز ہے، تو وہ ایک بے بنیاد اور من گھڑت داستان جو لوگوں سے سنائی ہوتی ہے بیان کرتے ہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ داستان منشی جمیل احمد کا منظوم کلام ہے۔ اس میں ایک لکڑہارے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو مدینے میں تنگ دستی کی زندگی بسر کرتا تھا، اور اس کے بیوی بچے اکثر فاقے کرتے تھے۔ وہ 12 سال تک در در کے دھکے کھاتا رہا، لیکن فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی زندگی ہی گزارتا رہا۔ یہ لکڑہارا ایک دن وزیر کے محل کے پاس سے گزرا۔ اس کی بیوی مدینے میں وزیر کی نوکری کرتی تھی۔ وہ ایک دن جھاڑو دے رہی تھی کہ اچانک حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے گزرے۔ وہ وزیر کے محل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں سے پوچھا، آج کون سی تاریخ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آج رجب کی 22 تاریخ ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر کسی حاجت مند کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو یا کسی مشکل میں پھنسا ہوا اور مشکل کشائی کی کوئی سبیل نظر نہ آتی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ بازار سے نئے کنڈے لائے، ان میں حلوہ اور پوریاں بھر کر میرے نام کی فاتحہ پڑھے، پھر میرے وسیلے سے دعا مانگے۔ اگر اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں ہوتی تو وہ قیامت کے روز میرا دامن پکڑ سکتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک بالکل من گھڑت قصہ ہے جو پیٹ کے پجاریوں اور علماء سوء نے اپنے کھانے کا بہانہ بنا رکھا ہے۔ اس کی کوئی سند نہیں ہے، نہ ثبوت ہے، اور کسی مستند کتاب میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے جھوٹے اور غلط ہونے پر کئی دلائل ہیں۔ مدینہ طیبہ میں نہ کبھی بادشاہت رہی ہے، نہ کبھی بادشاہ رہا ہے، نہ کبھی وزیر ہے۔ اسی طرح حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش 22 رجب کو نہیں، بلکہ ایک روایت کے مطابق 8 رمضان سن 80 ہجری میں ہوئی، اور دوسری روایت کے مطابق 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں ہوئی۔ ان کی وفات 15 شوال 148 ہجری کو ہوئی۔ ان کی زندگی کے تقریباً 52 سال بنی امیہ کے دور میں گزرے، اور ان کا دارالخلافہ بغداد تھا۔ اور یہ لوگ داستان گھڑتے ہیں مدینہ منورہ کی، جبکہ مدینہ منورہ میں کوئی بادشاہت نہیں تھی۔ اس لیے واقعہ بالکل من گھڑت ہے، جھوٹا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے پیدائش کا نہ دن ہے نہ وفات کا دن ہے، بس یوں ہی لوگوں نے ان کی طرف منسوب کر دیا۔ تاریخ حوالہ جات کے مطابق اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، اور شیعہ حضرات نے اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ دن خوشی سے منایا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ ان کی پیدائش کا دن ہے۔ پس ان کی اس رسم کو آہستہ آہستہ یہ نام نہاد اہل سنت کا دعویٰ کرنے والوں نے اختیار کر لیا۔ بہرحال یہ قصہ بالکل بے بنیاد ہے اور غلط ہے، نہ اس کا سر ہے نہ اس کا پیر ہے۔ بس پیٹ پرست علماء نے شکم پروری کرنے کے لیے اسے خوب رواج دیا، حتیٰ کہ لوگوں نے اسے دین کا ہم جز تصور کر رکھا ہے، اور رزق کی کشائش اور فقر و تنگ دستی دور کرنے کا بہترین نسخہ سمجھ رکھا ہے۔ چنانچہ اکثر تنگ دست لوگ اپنی تنگ دستی، فقر و فاقہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے رجب کے کنڈے کرتے ہیں۔ اگر بالفرض ہم یہ بات درست مان لیں کہ اسی دن امام جعفر صادق رحمہ اللہ پیدا ہوئے، تو پھر بھی یہ کام ناجائز اور شرک کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے، نہ کہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ۔ بنابراین
ان کا وسیلہ بھی جائز نہیں ہے۔ مکہ کے مشرک بتوں کو خدا نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے سفارش کنندہ ہیں، ہم ان کو خدا تصور نہیں کرتے، ہم تو صرف ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کا بتوں کو وسیلہ بنانا ان کو مشرک قرار دیا، کافر قرار دیا۔ الغرض رجب کے کنڈوں کا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے اور شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ کنڈوں کا قصہ جو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ بالکل غلط ہے، من گھڑت ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی ہے۔ کہ آپ نے لوگوں کو اس نیکی کے کام سے آگاہ نہیں کیا۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ خالق توحید کے داعی تھے، وہ ایسی بات جس میں شرک کی بو آئے یا بدعات کے زمرے میں شمار ہو بھلا لوگوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے اس طرح کی بات کہی ہے، نہ مدینے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، نہ اس طرح کی کوئی بات اسلام سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم ناظرین سے گزارش کریں گے کہ اس رسم کو مٹائیں اور اس بدعات کو مٹائیں، اور یہ چیز جو دین کو ختم کرنے والی ہے اس کو ختم کر کے توحید کا نعرہ بلند کریں۔ اللہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارے آڈیوز اور ویڈیوز ڈائریکٹ چاہیے تو ہمارے اس نمبر پر ریکویسٹ بھیجیں 0091393911383991۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔